قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر فروشی کر کے جمہوریت کو ایک بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ 64 سینیٹرز نے کھلا ووٹ میں الیکشن میں کھڑے ہو کر اس جعلی سلیکٹڈ چیئرمین کے خلاف ووٹ ڈالا۔ ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آیا، کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا۔ یہ صرف صادق سنجرانی صاحب کی وکٹری نہیں ہے، یہ ادارے کی وکٹری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ان کو اب سیریس ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری واچنگ نیوز آئی، میں ہوں مہر بخاری۔ جمہوری سسٹم حق رائے دہی کو شفاف رکھنے میں ناکام، حکومت ممبران کی خرید و فروخت، ہارس ٹریڈنگ، وفاداریاں بدلنے کے الزام سے بچنے میں ناکام، اپوزیشن حکومت کو دبانے اتحاد کا ترا جمانے میں ناکام، مگر کہنے کو تو سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام۔ یہ سیاست کی کرشمہ سازی ہے ناظرین کہ خان صاحب اپنے 23 اراکین کو جماعت سے اس لیے علیحدہ کر دیتے ہیں کہ ان پر وفاداریاں بدلنے کا شبہ تھا، مگر آج حکومت کی جھولی میں اپوزیشن کے 9 اراکین بلا واسطہ اور 5 بالواسطہ آن گرے تو ضمیر جاگنے کا سگا استعمال ہوا۔ کل تک اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں سیکرٹ بیلٹنگ کے حق میں تھیں، آج خاموشی سے بک جانے والوں کے خلاف آہو بکا کیوں؟ بگ کویسچن۔ آج بلاول بھٹو زرداری صادق سنجرانی کو سلیکٹڈ اور پلانٹڈ چیئرمین کہہ رہے تھے۔ یہ سوال تو انہیں بہرحال اپنے والد محترم سے پوچھنا چاہیے کہ ایک زیرک سیاستدان اور معتبر چیئرمین رضا ربانی کی قربانی دے کر انہوں نے صادق سنجرانی کو سلیکٹ کیوں کیا؟ اب صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہارس ٹریڈنگ کے باعث ناکام ہوئی ہے، اپوزیشن کے عدم اعتماد کا نتیجہ ہے، یا ریاست بمقابلہ ریاست کے اندر ریاست کی جنگ کا خلاصہ کہا جائے اسے؟ بہرحال مختصراً تو یہ سسٹم ناکام ہوا ہے، اسی کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب، فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز، اینڈ آف کورس کابینہ کے وہ اہم ممبر جنہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بہرحال یہ ہونے نہیں والا اور ہوا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، جے یو آئی اے کے سینئر لیڈر ہیں، سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیلا رضا بی بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈیپٹی اسپیکر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ مولانا صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ سر، آپ تو اعلان کر رہے تھے کوئٹہ میں کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں این آر او لینے، اور آپ این آر او نہیں دیں گے چیئرمین سینٹ کے لیے، آپ این آر او نہیں دیں گے عمران خان کو، یہ کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی بات پر آج بھی ہم قائم ہے، اسی موقع پر، اور آئے بھی تھے، ہوائی بات نہیں تھی۔ چیف منسٹر بلوچستان آپ کے سامنے، قائد ایوان شبیر فراز این آر او لینے آئے تھے، تو وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے، رعایت لینے آئے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ واپس لے لیں، اس میں بیٹھ کے بات کریں، عدم اعتماد تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے تھی، اسی کو ہمارے اور آپ کی زبان میں آج کل اس کو این آر او کہا جاتا ہے، کسی کو ریلیکسیشن دینا، کسی کو رعایت دینا، سہولت دینا۔ سینٹ میں آپ کے 5 بندے ہیں نا؟ 4 بندے، 4 بندے، اس میں اور انہی 4 کے اوپر آج فواد چودھری صاحب نے بھی انگلی اٹھائی کہ اگر پوچھنا ہے تو پھر پوچھو، جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان میں سے جے یو آئی اے کے کتنے؟ فواد چودھری کی باتوں کو میں اتنی سیریس نہیں لیتا ہوں، نہ سنجیدہ لیتا ہوں، نہ اتنی اہمیت دیتا ہوں۔ وہ میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ کب خلا میں جائیں گے، اس انتظار میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں نے خلا میں جانا ہے، وہ کب جائیں گے؟ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فیصل بھائی کی باتوں کو تو آپ سیریسلی لیتے ہیں نا سر؟ آج ثابت میرا بھائی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجنڈے پہ اور ان ایشوز پہ وہ کم بولتے ہیں، رعایت ہلال اور پتہ نہیں کیا ان چیزوں پہ وہ زیادہ بولتے ہیں، اس لیے میں ان کو سیریس نہیں لیتا ہوں۔ اور پھر ان کی قبلہ بھی معلوم نہیں ہے نا، وہ مشرف کے ساتھ بھی تھا، وہ شجاعت کے ساتھ بھی تھا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا۔ مولانا صاحب ان کی ذات کے بارے میں تو نہیں ہے نا بات لارجر اسکیم آف تھنگز، ذات نہیں ہے، یہ ایک سیاسی کیریئر ہے۔ آپ نے آپس میں گفت و شنید کی ہے، آپ کے 4 ووٹ جو تھے وہ سالڈ ہی تھے؟ ہمارے 4 ووٹ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کی میرے خیال میں جو لوگ اپنے ضمیر بک گئے اور ضمیر فروش، وہ کالے بیڑے جو سیاسی پارٹیوں میں ہوتے ہیں، پہلے تو میں یہ بات کروں۔ اچھا، ایک میں نے ادھر ہی روکنا آپ کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے جو سینیٹر صاحب آپ سے بھی پوچھتی ہوں، ایک پارٹی کے لیے جو ضمیر فروشی ہے وہ دوسری جماعت کے لیے ضمیر جاگنا ہے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اور یہ وہ وشس سائیکل ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ کل تک ضمیر الحمدللہ 2017 میں موقع ملا آپ سب جماعتوں کو، امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اصلاحات کی بات ہو رہی تھی، الیکشن کے قوانین تبدیل کرنے کی بات ہو رہی تھی، رولز پر گفت و شنید ہوئی۔ عمران خان نے پریس کانفرنس کی، ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ یہ اوپن بیلٹنگ کریں، یہ کرپشن کی بیسز ہے، ختم کریں اس کام کو۔ کس نے سٹینڈ لیا؟ پی ایم ایل این اور پی 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 نے، کہ نہیں یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہی رہنی ہے، جس طرح
اگر آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم میں 62-63 بھی نہ نکالنے کے حق میں جماعت اسلامی کے ساتھ آپ ہی تھے، اینڈ میں وہ خود گلے کا توق بن گیا. تو کیوں یہ بار بار یہی چیزیں کرتے ہیں جس سے پھر خود ڈسے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑی ایک پورے ایوان کے لیے، سینٹ کے ایوان کے لیے ایک آج بلیک ڈے ہے کہ اس میں سینٹ کا وقار، ایوانہ بالا جس کی اتنی رسپیکٹ تھی اور اس کا وقار مجروح ہوا ہے. 14 بندے جو ہے اپنا ضمیر بیچ گئے. یقیناً یہ بڑی ضمیر جاگا یا بیچا، سوال تو یہی ہے نا. مطلب ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارے پارٹی کے ممبر تھے تو انہوں نے ضمیر بیچا. اچھا. تو یہ بڑی ایک پورے سینٹ کے لیے بہت ہی پریشانی کی بات ہے. لیکن اس پہ پیچھے فیکٹرز کیا آتے ہیں اس کو ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ کیوں وہ چلے گئے. ہمارے ساتھ کھڑے تو 64 بندے کھڑے ہوئے، اس وقت زمین نہیں جاگا، لیکن جب سیریل پہلے تو 14 بندے ادھر ادھر، پتہ نہیں کون سا میکینیکل فیکٹر بیچ میں آیا کہ اس نے 14 بندوں کو یکدم ایک طرف کر دیا. لیکن اس پہ دوسری بات پہ بھی ہمیں جو دوسری بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے تحریک جماعت پیش کی تھی کہ ایک جمہوری طریقہ ہے. جمہوری طریقے سے ہم اس کو پروسیس کیا اور ہم نے پورے پروسیس میں کسی دوران ہم نے کوئی ایسا تناؤ پارٹیوں میں، اور بلکہ جب تحریک پیش ہوئی تو پریزیڈنٹ جو قیادت کر رہے تھے اس وقت عوام کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یا اسپیچ کریں، ہمیشہ اسپیچ کا موقع ملتا ہے. لیکن ہمیں اسپیچ اس لیے نہیں کی کہ جی ہمیں نے کوئی اسپیچ اس لیے نہیں کرنی تاکہ عوام کا ماحول خراب نہ ہو. ہم اسپیچ کریں کہ پھر جواب آ گیا تو ہم ایک جمہوری عمل ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. اس کے بعد سارا پروسیس مکمل ہوا. لیکن اگر ناکام ہوئے، لیکن سازش سنجرانی کو کتنے ووٹ ملے؟ 45. یعنی کہ وہ بھی ایوان کا جو ہے وہ ہار کے بھی جیت گئے نا. نہیں جیتے، آپ جیت تو گئے ٹیکنیکلی، بلکہ جیتے ہیں، لیکن ان کو بھی ایوان کا جو ہمارا ایک تھا کہ ان کو بھی ایوان کا جو ہے نا اعتماد حاصل نہیں رہا. ہم اس پہ کامیاب رہے. اور اچھا اب کہانی سے آگے نکل گئی ہے سینیٹر صاحب، کہانی بہت آگے نکل گئی ہے. آپ لوگ اس کے بارے میں کریں گے کیا از واٹ آئی وانٹ ٹو نو. مگر فیصل واڈا صاحب اس میں تھوڑا اس میں خیال میں کچھ نہیں ہوگا. موجودہ حکومت نہیں ہونا چاہیے نا، کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ ہونا تو بہت چاہیے، ہونا تو بہت. اسی پہ ڈسکشن کریں گے کہ ہونا چاہیے کیا ہے. کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اصلاحات بہت اچھے، اور میں آؤں گی اس پہ سر اگر آپ اجازت دیں. میں نے فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا تھا ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. چیئرمین سینٹ ہٹائیں گے، ٹیلنگ کا بھی زور لگا دے اللہ بڑے گول سے لگے. چیئرمین سینٹ ایچ بھی نہیں لے گا. ہمارے مروں نے مننا تو ان کا ڈپٹی چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں. بلا کا اعتماد کس بیسس پہ فیصل بھائی؟ بہن اللہ کی مہربانی ہے، ماں باپ کی دعا ہے، کچھ صبر خبر سب پہ نظر رکھنا ہی سیاست میں نے تھوڑی بہت جو سیکھی ہے وہ یہ ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے مہر صاحبہ کہ بہن ہو کیا رہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ آپ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کر دیں. ہم تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. آپ نے کہا نہیں، آپ کو سوٹ کرتا تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی. آج اب آپ کو اپنے لوگ، اب آپ مجھے بتائیں کہ کس حساب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ انہوں نے ٹوٹکا کیا تھا، ہمارے پورے نمبر ہیں، ہم بل نہیں پاس ہونے دیں گے، بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. پھر کا خیبر رہبر کمیٹی کو لے آئے وہ کریں گے، پھر کا افطاری آ گئی، پھر ہم روڈ پہ نکلیں گے. ان کے اندر ہی لوگ پورے موجود نہیں ہیں. اچھا میں کہتی ہوں نا ان کی بات نہ کریں، مجھے آپ بتائیں کہ 14 اراکین کے ضمیر جگائے کیسے؟ اچھا سنیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے سینیٹر صاحب کو بلائے جو بہت زیادہ ٹی وی پہ نہیں آتے، اور اچھا چہرہ ٹی وی پہ آنے چاہیے. باقیوں کے پاس تو شکل دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. اپوزیشن کے پاس اب مورلی اور پولیٹیکلی اب کچھ نہیں رہا. اب یہ صرف گھر بیٹھے سازشیں کریں آپس میں. دیکھیں نا میری بی بی نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں سارٹ آؤٹ کروں گی. انہوں نے پھر انکریج کیا ہے کہ دوسری تحریک لائی جائے، بیکاز کوئی آئین میں پابندی تو ہے نہیں، کل لا سکتے ہیں، 10 دن بعد لا سکتے ہیں. مہر صاحبہ یہ میکسیمم تھی، یہ میکسیمم تھی سر. اب 6 منتھس کے بعد نا میں قطع کرا میں آج پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. نہیں 6 مہینے کی پابندی نہیں ہے سینیٹر صاحب، میں نے آج جو چیک کیا ہے تو اچھا 6 مہینے تک پابندی نہیں آ سکتی. اس چیز کی اجازت دلوا دیں گے قانون میں کہ آپ 6 دن بعد کر لیں، 6 گھنٹے بعد کر لیں. میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک جمہوری پروسیس ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، تو اس میں اگر یہ کہیں کہ ہم جیتے گئے یا کہ زمین خریدے لوگوں کے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. جمہوری عمل ہوتا رہتا ہے. ہمیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن گھر بیٹھ جائے، یہ تو میرے خیال میں عجیب بات لگتی ہے. آپ نے اپوزیشن نے اپنے جب کہا جی 64 لوگ حاضر ہوں، سب کھڑے ہوئے اسکول کی طرح ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے ہاتھ ہلایا کہ ہم 64 موجود ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کی لیڈرشپ کو این آر او دلانے میں نہیں ساتھ. وہ عمران خان صاحب کی ایمانداری پر، ان کے این آر او نہ دینے پر، قانون کو حرکت میں لانے پر خوش ہیں. وہ اعتماد آپ کی پارٹی میں نہیں کرتے. جب آپ کی اپنی پارٹی، آپ کا اپنا گھر نہیں
سارٹیڈ, تو آپ دوسروں کو کیا تمغی دینے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تقریر کرنے آ گئے ہیں, ہمیں کہاں سے نکالیں گے؟ اللہ بڑے بول سے بچائے, اللہ کی مہربانی, اللہ کر سکتا ہے, بندہ نہیں کر سکتا, میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج ہوا کیا ہے؟ آج ہوا یہ کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے آج نون لیگ کی گود میں بیٹھ کے یہ جو عزم اٹھایا کہ ہم ہٹائیں گے اور یہ سلیکٹڈ ہے, تو جب سنجرانی صاحب کو زرداری صاحب کی حمایت آ رہی تھی اور بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, اور پیپلز پارٹی کے نعرے لگ رہے تھے, اس وقت کیوں لائے گئے تھے؟ اور آج سنجرانی صاحب نے ایسا کیا کام کر دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے؟ صرف احتساب کا عمل تیز ہوا ہے بس. شیلا رضا بی بی, جب آج بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف صاحب کے ہمراہ کھڑے ہو کر کہا کہ سینٹ میں اصلاحات لائیں گے, رولز میں ترمیم کریں گے, شفاف الیکشنز کے لیے اصلاحات لائیں گے, 2017 میں یہی کام تو ہو رہا تھا, اسی کے لیے تو عمران خان صاحب کوشاں تھے, یہی تو وہ چاہ رہے تھے کرنے کو, مگر پیپلز پارٹی نے بھی, پی ایم ایل این دونوں نے مخالفت کی, اسی لیے کوئی امینڈمنٹ ہو نہیں پائی. آج وہ امینڈمنٹ بھی یاد آ گئی ہے, شفافیت بھی دل کے بڑے قریب آ گئی ہے, اور یہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے اس سے بھی ذرا سا الجھن ہونے شروع ہو گئی ہے. کیا بات ہے؟ اچھا, پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی کے جہاں جہاں چینلز پہ پروگرام ہو رہے ہیں لوگ موجود ہیں. بہت دنوں سے حکومت جو ہے اس کے بہت کم لوگ آتے ہیں اور ایک ہی چورن بھیجتے ہیں کہ پرانی حکومتوں کا مسئلہ ہے. پہلے تو جواب دیجیے شیلا بی. میں کہہ دوں, اور دوسرے میں آپ کی بات کا جواب دوں کہ جب ایک سال جب یہ سنجرانی صاحب لائے گئے تھے تو پی ایم ایل پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنی پوری گنتی کے ساتھ آئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ 14 لوگ جو تھے وہ پہلے مردہ تھے اور پھر اچانک وہ بیلٹنگ کے وقت وہ زندہ ہو گئے, اور جب پارٹی نے بلایا تو پھر مردہ ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سنجرانی صاحب کے وقت 45 لوگ زندہ ہو گئے, اور وارڈرز, اور جب کیا کہتے ہیں مانڈوی والا کے وقت صرف 32 زندہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, میں آپ سے بھی تو پوچھوں گی. دیکھیں میری بات کو پورا ہونے دیں. ہو نہیں سکتا نا, یہ آپ کر نہیں سکتے نا بی بی. سنجرانی کو لانا ہو, حکومت گرانی ہو, باپ زندہ کرنی ہو, سنجرانی کو لانا ہو, تو پھر اگین سارے کام چلتے ہیں. اگین یہ چاہے فارورڈ بلاکس ہو, میں اس کا پورا جواب دے دوں, میں پورا جواب دے دوں. آج بھی سنجرانی صاحب جیتنے کے باوجود آج بھی حکومت اقلیتی وہ اپوزیشن پارٹی ہے. آج بھی اپوزیشن جو ہے اکثریت میں ہے وہاں پہ. بڑے مزے کے یہ جملے جو آج میں کہہ رہی ہوں کہ جب سینیٹر آزاد تھے تو ان کو 32 ووٹ پڑے, ان کے پاس صرف 32 لوگ تھے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کو جو لانے کا وقت تھا اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا کہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ سے ہمیں شکوے ہیں, ہم ان کے کیسز میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ اپنے کیس الگ فیس کریں گے, ہم اپنے کیس الگ فیس کر رہے ہیں. ہم جو الائنس بنا ہے اپوزیشن کا وہ تو ان کی پالیسیز کے خلاف ہے. آج جو ہے وہ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں, مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی تو ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے, میں آپ کو ٹویٹ مطلب کیا ادارے, کیا ادارے, نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ سنجرانی کل تک جمہوریت کی فتح تھی اس کو سویئر ان کرانا, دل پہ ہاتھ مار کے اس کا کریڈٹ لے رہے تھے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری. مجھے یاد ہے میں اسی نعرے لگے تھے جب ان کا نام اناؤنس ہوا تھا, اور آج یہ بلیک ڈے ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ آج نہیں اس لیے بلیک ڈے ہو گیا کہ ہم پوری کھلی اکثریت کے ساتھ آئے تھے اس وقت. آج ہماری اکثریت جو ہے وہ اتنی زندہ ضمیر تھی کہ وہ کھڑی تو ہمارے ساتھ ہوئی لیکن پھر اس کے بعد نہیں ہوئی, نکل بھی ہمارے ساتھ گئی. تو بھائی اگر تو یہ آپ کو نہیں لگتا یہ پارٹی سٹرکچر کا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ کوئی مائی کا لال نہیں بول سکتا لیڈرشپ کے موقف کے خلاف؟ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ آج اگر ہاتھ نہ ریس کرتے 64 لوگوں میں سے ایک دو, کل پارٹی میں ان کا کوئی فیوچر ہوتا؟ یہ تو غلط بات ہے نا. آل اوور دی ورلڈ لوگ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہی لوگ جب آئیڈینٹیفائیڈ ہوں گے تو پارٹی ڈسپلن کے خلاف جائیں گے. نام دے دینا, بلکہ میں نے بڑا اچھا ایک سیکنڈ نام دے دینی. میں تو چاہ رہی ہوں, حافظ حمداللہ صاحب آج ہم نے دیکھا کہ چند ایسے لوگ تھے. راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے کہ مجھے صبح پتہ چل گیا تھا. میں سمجھ رہی ہوں, مگر میں نے کچھ ایسے نام ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم نے نوٹ کیا کہ جب اپوزیشن سے اٹھ کے جا رہے تھے, ٹریجری بینچز ڈیسک بجا رہا تھا, اس میں
ستارہ ایاز بی بی تھی, رحمان ملک صاحب تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے. میرا مطلب ہے کیوں اس میں شک ہونا چاہیے ویسے حافظ عبداللہ صاحب بفور یو گیو نیمز. اچھا, جہاں تک رحمان ملک کی بات ہے, ان کی مخالفت کی بات آئی تھی, لیکن وہ پارٹی سے الگ کبھی نہیں جائیں گے. میری بھی بات یہ ہے, میں نے پہلی بات بھی مکمل نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی سینٹ کا جو الیکشن ہے, یہ بات آپ کی سوال اپنی جگہ پر کہ کون کن کن پارٹیوں سے چلے گئے, ضمیر فروش بن گئے, بک گئے, احسان فراموش بن گئے, کیا بن گئے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن 2018-25 جولائی کی الیکشن میں جو کچھ ہوا اسی کی تناظر میں ہو گیا. پھر آج کا جو کچھ آپ کے سامنے, یا گزشتہ 2018 مارچ میں سینٹ میں جو کچھ ہوا, یہ سارا اس کا تسلسل ہے. یہ تسلسل ہے. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی نوٹ جیت گئی تھی, آج بھی نوٹ جیت گئے. اس وقت بھی دولت جیت گئی تھی, آج بھی دولت جیت گئی. اس وقت بھی طاقت جیت گئی تھی, آج بھی طاقت جیت گئی. اس وقت بھی اقلیت کی جیت ہوئی تھی, آج بھی اقلیت کی جیت ہے. اس وقت بھی ووٹ جمہوریت اور اکثریت ہار گئی, آج بھی ووٹ جمہوریت اور اکثریت ہار گئی. لیکن ڈائریکٹر بھی پرانا, رائٹر بھی پرانا, اور ایکٹر بھی پرانا, ہیرو نیا, سٹوری بھی پرانی, اور پرانی فلم کی تسلسل ہے. پرانی فلم کی تسلسل ہے. دوسری بات یہ, آپ نے جو سوال کیا کہ پارٹی کے اندر, میں پارٹی کی لیڈرشپ سے ایک دستبستہ گزارش کرتا ہوں. آپ کی جماعت کی پارٹی لیڈرشپ میں سب کو, میری پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, اے بی سی جو بھی ہو, گزارش یہ ہے کہ آپ ٹھیکیداروں کو, سرمایہ داروں کو, جاگیرداروں کو, صنعت کاروں کو, دولت مندوں کو پارٹی میں کیوں لیتے ہیں؟ جب آپ پارٹی میں لیتے ہیں, میں اس سرمایہ دار کی بات کرتا ہوں, اس ٹھیکیدار کی بات کرتا ہوں جو سرمایہ کے بل بوتے پہ آتے ہیں. وہ نظریاتی نہیں, جو اپنا سرمایہ نظریے کے سامنے رکھتا ہے, قربان کرتا ہے. میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں, میں اس ٹھیکیدار کی بات کرتا ہوں جو سیاست ٹھیکیداری کے لیے کر رہا ہے. میں اس سرمایہ دار کی بات کرتا ہوں. دیکھیں ان کو آپ پارٹی میں, دیکھیے میں بات پوری کر لوں, نہیں میں بات پوری کر لوں, دیکھیں میرے بیبی, میں بات پوری کر لوں. ان کو پارٹیوں میں کیوں لیتے ہیں آپ؟ شہزہ بی بھی سن رہی ہے, کیوں لیتے ہیں ان لوگوں کو پارٹیوں میں؟ سر آپ تو یہ جو 14-15 لوگ, یہ جو 15 لوگ آج گئے, ان کو انویسٹیگیٹ کرے, ان کو عبرت کا نشانہ بنائے, ایکسپوز کرے, ان کو عبرت کرے کہ یہ 15 لوگ ہیں, یہ 14 لوگ ہیں, فلانا. اس قسم کے لوگوں کے لیے ایوان کے دروازے بھی بند ہونی چاہیے, پارٹی کے دروازے بھی بند ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ, اس قسم کے لوگوں کے لیے کیوں؟ ہم یہ بھی ہائپوتھیٹیکلی مانا جا سکتا ہے نا کہ شاید یہ لوگ بحیثیت چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے خوش تھے, شاید وہ قائل تھے کہ یہ اس کی لیڈرشپ اچھی ہے, بائی پارٹیزن طریقے سے چلا رہا ہے. شہری رحمان صاحبہ کو آفس بھی دیا انہوں نے, پیپلز پارٹی خوش بھی بہت تھی, بہت سے لوگ ان سے خوش رہے ہیں. سو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ تو کھڑے کیوں ہوئے تھے قرارداد میں؟ قرارداد میں کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ نون لیگ کی, بالکل ایبسولوٹلی سنجرانی کو دینا ہے ووٹ, انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی. اب میں آپ کو 2 چیزوں کا جواب دے دوں. دیکھیں, ایک تو یہ نہیں, وہ تو روشن ضمیر تھی نا, کھل کے کہہ رہی تھی. منت ان کا پیپلز پارٹی کا ڈیپٹی چیئرمین تھا, آج اڑ جانا تھا اس نے. وہ تو جب دیکھا اپوزیشن ماحول. فیصل سے پہلے میں ایک بات کروں. جی سر, میں فیصل صاحب سے یہ کہوں کہ یہ ایسی طرزماسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے 24 گھنٹے پہلے سینیٹر کے ضمیر پاڑ لیے تھے. نہیں سر, ایک چینل پہ اور آپ ان کو ایزی لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں وہی نا, اور پھر انہوں نے لکھ کے دیا سر, میں نے اور فردوس صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس تعویذ تھا کہ جی ہم جیت جائیں گے. سر آپ ان کی شاگردی میں آ جائیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے وقفہ لینے دیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, یہ بد دعا نہ دے. میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین 100 ووٹ کاسٹ ہوئے ٹوٹل, اس میں سے 4 لوگ ایبسنٹ تھے, 5 کے ووٹس ریجیکٹ ہو گئے. اگر آپ ایوریج لیں, یعنی کہ ہر 20 ووٹ کے بعد 1 ریجیکٹ ہوا ہے, 5 ووٹس ایوریج لے لیں, ہر 20 کے بعد 1 ووٹ ریجیکٹ ہوا. اب ڈیپٹی چیئرمین کے لیے جب شروع ہوئی ووٹنگ, اس کے اندر ٹوٹل, کیونکہ اپوزیشن نے ابسٹین کیا, نہیں ووٹ کیا, بیٹھے رہے, 38 ووٹس کاسٹ ہوئے. ان کو ہٹانے کے لیے جو تحریک انصاف کا موقف تھا 32 ووٹ کاسٹ ہوئے. ان کو رکھنے کے لیے 6 ووٹس مخالفت میں آئے, یعنی کہ ان کی حمایت میں مانڈی والا صاحب کی. ایک بھی ریجیکٹ نہیں ہوا, ایک بھی ریجیکٹ نہیں ہوا. سو کیا یہ اخذ کرنا غلط ہوگا؟ یہ اگر اتفاقی ریجیکٹ جو ہوئے ہیں,
میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد یہی اخذ کرنا ہے شیلا بی بی کہ یہ اتفاقی ریجیکٹ نہیں ہوئے, سینیٹرز نے بڑے سوچ سمجھ کے ریجیکٹ کروایا ہے اپنے ووٹس کو. دیٹس واٹ لاجک از ٹیلنگ اس رائٹ ناؤ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو فیصل واڈا صاحب, اتفاقی ووٹس ریجیکٹ نہیں ہوئے, میں نے پوری میتھ آپ کو کر کے دکھائی, ڈیپٹی چیئرمین کے لیے ایک بھی ووٹ نہیں ریجیکٹ ہوا. دیکھیں ایک تو بہن میری, یہ جو 14 کا فگر ہے نا کہ 14 آدمی کو سپیل کیا جائے, وہ ایکچولی 17.5 لوگ, ایکچولی 17.5 کا نمبر آپ کے پاس ہے. 17.5 17.5 اس کی لاجک میں آپ کو شو کے بعد بتاؤں گا آدھے کی. جہاں تک بات کی آپ نے, ان کو جب لگا کہ اپوزیشن کو پتہ لگا کہ یہاں تو کام ہو گیا ہے, تو انہوں نے بچانے کے لیے ڈیپٹی چیئرمین کو یہ کہا کہ جی ہم ووٹ نہیں کریں گے, جبکہ وہ بھی غیر آئینی تھا. ایکٹنگ چیئرمین نے یہ بھی بات بولی. تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو جب ہم نے رستہ دکھایا تھا, ہم نے آپ کو پہلے کہا الیکشن میں 4 حلقے کھولیں, آپ نے نہیں کھولے. آپ کو عمران خان صاحب نے کہا سیکرٹ بیلٹنگ ختم کرو, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. آج آپ اس چیز کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں, بھگت رہے. تیسری چیز کیا ہے کہ آپ یہاں جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے یا ریجیکٹ کروائے یا فیور میں ڈال دیے, ان کا ریزن کیا ہے؟ وہ کسی کی پرسنل چوری کو کرنے نہیں آئے جسٹیفائی, جس کو آپ زمین جاگنا کہہ رہے ہیں. وہ ان کی لاجک بڑی سمپل ہے کہ ہم کسی کی چوری کو جسٹیفائی کیوں کریں. ٹھیک ہے, سنجرانی صاحب کا کسی کو پرابلم نہیں تھی, نہ پیپلز پارٹی کو, نہ نون لیگ کو, نہ ہمیں. سنجرانی صاحب ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں, وہ سب کو ہیپی رکھتے, ہر کوئی آدمی ان سے خوش ہے. اچانک کیا کیا سنجرانی صاحب نے ایسی غلط چیز جس کے تحت یہ تھا این آر او, یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھاگیں گے اور کہیں گے ہاتھ پیر پکڑ کے کہ این آر او اچھا آپ کو دیتے آپ کو نہیں دیں گے, ان کو دیتے ان کو نہیں دیں گے. ہم گئے نہیں, وی ور ناٹ ایون بادرڈ, وی ور ناٹ ایون پشڈ کہ ہم جائیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ رزلٹ ہے. ٹھیک ہے جی, وی نیو اٹ فرام ڈے ون, بیکاز یہاں قیادت عمران خان صاحب کی, ایماندار آدمی کی. مجھے اسپیکنگ آف رائٹ دیر, عمران خان صاحب بھی اب مفاداتی سیاستدان بنیں گے کیونکہ آپ کے اب فیور میں جا رہا ہے ابھی یہ سیکرٹ بیلٹنگ, تو اب آپ بھی اس کے اندر ترمیم انیشیٹ نہیں کریں گے. اے بی, میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ موسمی یا آج کے لیے ہی از اے پولیٹیشین فار دا مومنٹ, یعنی کل تک وہ ان چیزوں کے خلاف تھے, آج انہوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا ہے اپنی واچ کے نیچے بیکاز اٹ سوٹس یو, سو ہی چینجز ہز پوزیشن وین اٹ سوٹس. دیکھیں میں صاحب, ایک تو ہم جب یہ ترمیم آئیں گی ہم اس کا حصہ بنیں گے. آئیں گی کیا, آپ لائیں گے, خود انیشیٹ کریں گے؟ ہم تو جب اس وقت کہہ رہے تھے تو آج کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں, کیوں 6 مہینے بعد پھر عدم اعتماد ہو جائے گا, پھر ان کو بکسا پیک کر کے جانا پڑے گا. میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں, ٹائم مت ضائع کریں, آپ لوگ ایئر ٹائم بڑا قیمتی ہے, نہیں جانے والا الحمدللہ, اللہ کی ذات ہمیں ہٹا سکتی, بندہ نہیں ہمیں ہٹا سکتا. یہ ان سب کے پاس ایسے لوگ رہ جائیں گے, باقی سب چلے جائیں گے. آپ پتہ نا کہاں جا رہے ہیں, کوئی والد کے برابر میں ہوگا, کوئی چچا کے برابر میں ہوگا, کوئی چچا کے سامنے ہوگا, کوئی چچا کے پیچھے ہوگا. یہ نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی یہ ہوگا, ارد گرد جتنے بھی جیل ہے. اب بات یہ کریں کہ جیل کے اندر ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی, اس کی بات کیا کریں. یہ بات نہ کیا کریں عدم اعتماد ہوگا, یہ سب کو کچھ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. وی آر ہیئر ٹو اسٹے انشاءاللہ. ہم ان معاملوں کو ٹھیک کریں گے, ہم لیجسلیشن بھی کریں گے, جو مسئلے مسائل جو قوم جس کا مشکلات سے گزر رہی ہے, جو ان کی چوری کی وجہ سے, اس کو سارٹ آؤٹ بھی کریں گے. ریکوری کل 2.1 بلین کی ہو گئی ہے. یہ 14 بندے جو ہیں یہ آپ کی ریڈنگ کے 17 کی لاجک تو سمجھائیں نا. میں فیصل بھائی سے سوال کرتا ہوں. کوئی گر جائے, اچھا بیک اپ بھی تھا, ہو جائے, کسی گاڑی خراب ہو جائے. انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس بار کیا کیا, جہازوں میں بھی اپنی نگرانی میں لائے ہیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے, یہ لوگوں کے پاس یہ ایک واحد جگہ تھی جدھر they could have shown something. یہ تتر بتر ہو گئی ان کے پاس. ان دو صاحب کیونکہ ایک کلین چیئر ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں, ان کے منہ پہ بول رہا ہوں, ان کا اپوزیشن کا آج کوئی منہ نہیں ہے کہ وہ آئے. ان کی سیاست فن ہو گئی ہے, آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی 50 بندے ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہمارے لیے تو بڑی فتح ہے. سر اگر یہ آپ کی فتح ہے تو اگلی فتح اس سے زیادہ بری آنے والی ہے. تمام تر پریشر کے باوجود, نیب کے باوجود, تمام تر, مجھے بتائیں یہ 14 بندے آپ کے نزدیک ایک ہی جماعت سے ہیں یا سب جماعتوں سے؟ ان سے پوچھنے دینا جن کا ضمیر ان نے جگایا ہے, یہ ہر جماعت سے ایک جماعت سے. دیکھیے جی, ان کے وہاں تو بہت زیادہ آسانی اس لیے تھی کہ مریم صاحبہ نے لیڈ کی, وہ بھی 27 تاریخ کو فیصلہ آ رہا ہے ان کا بھی الیکشن کمیشن سے. اس کے اوپر کوئی پیشن گوئی ہے؟ آج کل تو آپ کی بڑی باتیں پوری ہو رہی ہیں. پیشن گوئی تو میں کر چکا ہوں, میں نے کہہ دی ہے. میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محترم وائس پریزیڈنٹ صاحب ہے, تو میں نے کہا آپ اس کو آپ محترم کہہ دیں اور مریم کا نام لے دیں, وائس پریزیڈنٹ سے آپ نہ کہہ سکے. ٹھیک ہے, تو میں تو چیزیں پہلے کیوں پتہ چل جاتا ہے. سر میں نظر, صبر اور خبر, نظر صبر خبر, یہ میرے شو کی ٹیگ لائن ہونی چاہیے. ضمیر بھی پڑھ لیتے ہیں, الیکشن جو فیصلہ آنے میرا جواب دیں جلدی سے. 14 لوگ ایک جماعت سے ہیں یا ساری جماعتوں سے آپ نے پوری خدمت کرتا ہوں, ان کی دعا اور اللہ کی مہربانی ہے.
اب آپ کیا پوچھ سب جماعتوں سے پرسہ لیا ہے یا ایک ہی جماعت کے 14 لوگ ہیں؟ اب ہمیں پرسے کے لیے کسی کی تو دیکھنے کی ضرورت تھی. دو پیپلز پارٹی اور نیلی کافی تھی نا, پرسہ لینے کا وقت ہوا. چلے آپ کو تو ویلیڈیٹ کر دیا انہوں نے, جے یو آئی کے کو تو ویلیڈیٹ کر دیا. پریشان تب ہوتے جب ہمیں پرسے کی کوئی کمی نظر آتی. ہمارے پاس تو پرسے ہی پرسے تھے. اگر ہم کسی طرح گھر گھومے گھومتے بھی بھائی, ہم نے کسی کو فون بھی نہیں کیا ہے. We were not even pushed and bothered to even speak to anyone. کوئی اور فون کر رہا تھا آپ کے لیے؟ کسی کی ضرورت نہیں پڑی ہے, کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑی. دیکھیں آپ بلیم کس کو کریں گے؟ آج انڈیپینڈنٹ آج ووٹنگ ہوئی ہے, کس کو بلیم کریں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو سر, میں بتاتی ہوں آپ کو. 12 مارچ 2018 کو حاصل بزنجو نے ماتم کیا سینٹ کے اندر جب سنجرانی صاحب سوئر ان ہوئے. انہوں نے کہا کوٹ ان کوٹ بالادست طاقت ایوان سے زیادہ بالادست ہو. کیا نام ہے ان کا؟ حاصل بزنجو, جن کو آج بننا تھا چیئرمین. صاحب کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کیوں ان کو نامنیٹ کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ میں آ رہی ہوں بی بی جو ساری وہ ملک کے خلاف بیانات دیتے ہیں. ایسے نہ کریں. کل تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لانگ ہسٹری آف بینگ بڑے منجے میں سیاستدان ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ چیئرمین سینٹ کی گاڑی کے اوپر ہاتھ لگاتے ہوئے وہ گئے اندر, اور انہوں نے اپنے ڈرائیور کو اسٹینڈ بائی کیا ہوا تھا کہ واپسی میں انہوں نے اس ڈرائیور نے وہ گاڑی چلانی تھی. کس نے؟ یہ جو تاج حیدر صاحب, نہیں بزنجو صاحب کہا کہ میں جیتوں نہ جیتوں, میں بہت خوش ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے مجھے نامزد کیا. نہیں سر, یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا میں جیتا ہوا ہوں جب ان نے مجھے نامزد کر لیا ہے. کوئی سوال ہے فیصل صاحب کے لیے؟ میں وقفے سے پہلے اگر سوال لے لیں فیصل صاحب. آپ سے کوئی اور تسبیح کی کوئی اچھی چیز سن کے سیکھ کے جاؤں گا جس کو میں کروں اور میں اور چیزیں سیکھوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈپٹی چیئرمین کو 32 ووٹ ان کے خلاف پڑے نا. آپ کے تو ٹوٹل 36 تھے, آپ کے 4 کہاں چلے گئے؟ چلے ہمارے سر, میں ٹی وی پہ گئے تو نہیں ہمارا پوچھتا, ہم تو کھلے لوگ ہیں سر, ہم سیدھی سیدھی بات. وہ 4 کہاں چلے گئے؟ ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ مجھے سینیٹر نیازی صاحب بتائیں کہ 2008 میں آپ لوگ 32 لوگ لے کے فارورڈ بلاک بنا کے اپنی حکومتیں قائم کر لیں, وہ حلال ہے, وہ جائز ہے. پیپلز پارٹی حکومتیں گرائے, بندوں سے مل جائے, مفاداتی ہینڈ شیک بھی کر لے, رضا ربانی کے اوپر ترجیح دے دے, ایک ولڈرنیس کے اندر سے ایک پولیٹیشین کو اٹھا کے, وہ بھی سب کچھ جائز ہے. کوئی دوسرا کرے تو پرابلم ہے. تو آج مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا آپ لوگ عہد کرتے ہیں کھڑے ہو کے کہ سسٹم کو درست کرنا ہے؟ کچھ ایسے تو نہیں چل سکتا نا کام. دیکھو جی, جتنا بھی لا ہوتا ہے, امینڈمنٹ ہوتی ہے, وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ جیسے کہ آپ دیکھیں گے 1 سال سے 6 کے 7 بل پیش کیے اور سارے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں پھیرے, کوئی سینٹ تک پہنچے ہی نہیں ہے. 2017 میں کس کی حکومت تھی سر؟ 2017 میں ہماری حکومت تھی. اچھا, تو جب بات ہو رہی تھی یہ کام کرنے کی کہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کر دیں, تو آپ نے اپوز کیوں کیا؟ ہم دیکھو سیکرٹ پہ ہم تو ابھی کہیں گے کہ ہونی چاہیے سیکرٹ بیلٹنگ. اچھا, آپ کو سیکرٹ بیلٹنگ سے اعتراض نہیں ہے؟ لوگوں نے, ہم جس طرح حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی نہیں, ہم تو چاہتے ہیں پارٹی میں ایسے بندے لائے جائیں جو صحیح لائل ہو پارٹی کے, نہیں لائل بہرے ہوں, جو آپ کہیں اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیں. یعنی کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اگر جو وہ مانتے ہیں, جیسے مجھے آج تک یاد ہے ملٹری کورٹس پہ رضا ربانی صاحب کا ہچکچانا, رونا, he didn't believe in it. یعنی کہ اگر بندہ نہیں بلیو کرتا پارٹی پالیسی سے, یا کسی اس کو اچھا لگتا ہے سینٹ چیئرمین فار انسٹنس ہائپوتھیٹکلی اگر اسیوم کر لیں, یعنی کہ وہ نہیں ووٹ ڈال سکتا کیونکہ بس وہ پابند ہے, اس نے ایک پارٹی جوائن کر لی تو وہ اندھا گونگا بہرا ہو چکا ہے, اب انہی کے ساتھ جانا ہے بھیڑ بکری کی طرح. دو چیزیں ہیں اس میں, وہ پارٹی کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے, اپنا ویو دے سکتا ہے. 2 چیزیں ہیں کہ جب وہ پارٹی کو اعتماد کا ووٹ چاہیے تو اس کو مسئلے دینا. دوسرا, بجٹ میں وہ پارٹی رول سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. یہ ترمیم ہوئی تھی. اور باقی ہر جگہ پر اختلاف رائے کر سکتا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں. مگر شو آف ہینڈ سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر شو آف ہینڈ سے ہو جائے تو اچھا ہے. ہو جائے تو ہونے جا رہا تھا آپ کی حکومت میں نا. نہیں, اس پہ کچھ چیزیں ہوتی ہے. قانون کوئی برا نہیں ہوتا, اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس پہ ہم جو ہے نا, جیسے یہ نیب کا قانون ہم نے کس لیے بنایا تھا کہ جی شفافیت ہو, اس پہ کوئی کرپشن نہ کرے. اگر اب اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال غلط ہو رہا ہے سر. نیب کو تو آپ لوگوں نے مساق جمہوریت میں عہد کیا تھا دونوں جماعتوں میں کہ اس کو ایریڈیکیٹ کر کے ایک نیا شفاف سسٹم لائیں گے. ابھی جب مساق کریں گے تو نیب کا قانون ڈالیں گے, کیونکہ احتساب ہونا چاہیے, احتساب کے خلاف نہیں. ہم تو ہماری نہیں سر, میں سمپل یہ کہوں گی کہ آپ نے ہر اپرچونٹی کو مس کیا ہے. ہر اپرچونٹی کو آپ جماعتوں نے مس کیا, جو آج آپ کو ڈنگ مارنے آ رہی ہے نا, چاہے وہ 62-63 ہو, چاہے وہ یہ ہو خفیہ رائے شماری, وہ اب ڈسے جا رہے ہیں آپ ان کاموں سے. تو سیکھ لیں تو بہتر ہے. مگر نون لیگ تو اب یہی کرتی ہے, جو کام غلط کیا, چاہے میمو میں کالا کوٹ پہننا تھا, ایک وزیر اعظم کو ابھی گیلانی کو گھر بھیجنا تھا, ہر چیز پہ آپ لوگ معذرت کر لیتے ہیں کہ غلط ہو گیا, اب نہیں ہوگا. میں پھر وہی کہوں گا کہ قانون کا استعمال, اب نیب قانون ہے جس طرح استعمال ہو رہا ہے, آپ اکراسی بورڈ ہو رہا ہے,
اپوزیشن میں سمجھ گئی. حافظ حمداللہ صاحب اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اور بڑا سوال آپ سے پوچھوں, اب آپ اس جگہ سے نکلے گی کیسے اپوزیشن؟ اے پی سی تو بلا لیا اگلے ہفتے, اب آپ کو آؤٹ مینیور کرنا ہوگا اپنے آپ کو. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا, جو عناصر جو وجوہات 2018 25 جولائی کے الیکشن کے پس پشت پر کار فرما تھے, اس الیکشن میں بھی یہی ہوا. 2018 12 مارچ سینٹ کے الیکشن میں بھی جب صادق سنجانی کو لے کے آ رہے تھے وہ بھی یہی ہوا, وہ میں نے آپ کو بتا دی. لیکن اس کرپٹ شیلا رضا بی بی تو نہیں مانتی, وہ تو کہہ رہی تھی ہم لے کر آئے. نہیں, میں شیلا بی بی سے ایک سوال کرتا ہوں نا. میں سوال یہ, میں نیازی صاحب بھی بیٹھے, جب نیب کے حوالے سے میں بھی سینٹ میں تھا, جب بل آیا, دستاویز آئی کہ نیب کو اصلاحات اس میں کس طرح کرنی ہے تاکہ نیب انتقام کے طور پر استعمال نہ ہو, تو شیلا بی بی جواب دے, فرت اللہ بابر نے کیوں استعفیٰ دیا اس کمیٹی سے؟ فرت اللہ بابر نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پولیٹیشین کی احتساب ہوتی ہے تو جج کی بھی ہونی چاہیے, جنرل کی بھی ہونی چاہیے, یہ باقاعدہ. لیکن جو کچھ کہا گیا وہ وہاں نہیں کر. اور رضا ربانی صاحب کی آپ بھی یاد ہے, وہ چیئر پر بیٹھے تھے, انہوں نے بھی بہت انکاری ہو گئی تھی اینڈ میں کہ یہ نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہے, بڑی پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کرپٹ سسٹم کا راستہ روکنے کے لیے, راستہ روکنے کے لیے آپ کرے کام. یہ جو اگلی اے پی سی میں آپ یہی ڈسکس کریں نا, اگلی اے پی سی میں آپ ان کو گرانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سسٹم کریکشن از آلسو کہ حکومتیں اپنی ٹرم پوری کریں. دیکھیں مہر بی بی, یہ بار بار ہوتا رہا ہے, یہ بار بار ہوتا رہا ہے کہ 2018 12 مارچ میں بھی یہی کچھ ہوا, ہارس ٹریڈنگ ہوئی, آج بھی یہی باتیں ہو رہی ہے. لیکن بگ کون گئے, اس کو پھر کیوں پارٹی میں لیتے ہیں؟ کریں سر, اس کو ان کو ایکسپوز کریں اور ایکسپیل کریں. جی شیلا بی بی صاحبہ, دی لاسٹ ورڈز. دیکھیں مجھے خوشی ہے کہ آج یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بیکیانی کے خریدے گئے حکومت کی طرف سے, اور یہی ہماری جیت ہے اور یہی ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے. آج کی یہاں سے ہمیں بالکل مایوسی نہیں ہوئی, ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ہم نہیں. انہوں نے خود کہا ہے فردوس عاشق اعوان نے ایک چینل پہ کہ ہمارے پاس جو تعویذ تھا وہ وہی تعویذ تھا اور ہم نے اس سے جیت لی. بہت بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. بات ختم ہوگی جدھر سے آغاز ہوا تھا, جب ایک کے لیے جس کا ضمیر جاگتا ہے دوسرے کے لیے وہ ضمیر فروشی کے مترادف ہے. میک سینس آؤٹ آف اٹ یور سیلف. انفارچونیٹلی ان میں سے کوئی بھی کمیٹڈ دکھائی نہیں دیتا سسٹم کی درستگی کے لیے, بٹ بیٹر لیٹ دین نیور. دعا یہی ہے کہ اب ہوش کے ناخن لیں. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.